السلام علیکم۔ کچھ خبریں بہت امپورٹنٹ آ رہی ہے کرپشن کے حوالے سے کہ کرپشن پنجاب میں بہت زیادہ ہوا ہے اس دفعہ، اور یہ جو سے ان کے راز تمام پاش ہو رہے ہیں، یعنی ان کے جو کرپشن کے راز تھے نا وہ تمام ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ایکسپوز ایسے ہو چکے ہیں کہ مریم نواز فرسٹ ٹائم اقتدار میں آئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے پنجاب کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور پنجاب کے تمام شہری تمام تحصیلیں کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو صاف ستھرا نے سے مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بولا کہ ہمیں فنڈ دے دے تاکہ فنڈ کے ذریعے جو سے ہم پنجاب کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو 150 تحصیل یعنی 150 شہروں کو ان لوگوں نے صاف کرنے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم 150 شہروں کو صاف کریں گے۔ تو انہیں جو ان سے کروڑوں روپے کے فنڈنگ کی گئی تھی، اور فنڈنگ کے حوالے سے انہیں جو تھے فنڈنگ کے حوالے سے ان لوگوں نے تمام شہروں کو صاف کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہم تمام شہروں کو صاف رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو سے انہوں نے پرائیویٹ کمپنیاں بھی کھول لی تھی۔ پرائیویٹ کمپنیاں اس لیے کھولی تھی کہ تاکہ اس میں تقریباً مختلف چیزیں بیچا جا سکے، جیسے مطلب واٹر وغیرہ یا پانی وغیرہ یہ بیچا جائے گا، اور دیگر چیزوں کا اور بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس میں پرائیویٹ چیزیں بیچیں گے، مطلب یہ ہم کمپنیاں کھول کے لوگوں کے لیے آسانیاں کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ماضی میں شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا، اور پر ان سے مریم نواز بھی کیا تھا۔ تو اس میں بہت زیادہ اربوں روپے کا فنڈنگ ہو چکا ہے، اور اربوں روپے کا فنڈنگ ہونے کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس میں پرائیویٹ کمپنیاں بھی کھولے، اور مطالبہ یہ کیا تھا کہ ہم پنجاب کو صاف رکھیں، پنجاب کو صاف ستھرا رکھیں۔ لیکن نظر تو نہیں آتے کہ پنجاب کو ان لوگوں نے صاف ستھرا رکھے، کوئی مطلب اس میں نظر یہ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ فنڈنگ جو ہوئی تھی ان میں بہت بڑا کرپشن ہوا ہے، اور یہ کرپشن دن تا دن پھول رہا ہے۔ لیکن ابھی یہاں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ مریم نواز نے ان سے اس میں 200 سے لے کر 5,000 روپے کا ٹیکس لگایا ہے کہ ہر ماہانہ ہر گھر سے ہم جیسے 200 روپے سے لے کر 5,000 تک ٹیکس لیں گے، تاکہ ہماری یہ جو کتنی بھی خزانہ خالی ہوا نا، جو فنڈنگ ہم نے کی تھی، جو فنڈنگ ہم نے خرچ کی ہے، یہ جو خزانہ خالی ہوا ہے، یہ خزانے کو ہمیں واپس سے بھرنا ہے۔ تو ابھی ان سے ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ پیسوں کو کوریج کریں تاکہ خزانہ بھر لے۔ لیکن اس میں بات یہ آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرپشن سے کوئی خاص لینا دینا ان کو نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ بھی ہوگا تو انہوں نے کرپشن سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہونا کہ وہ اس معاملے میں پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو خلائی باتیں خود بھی فائدہ مل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ آگے آ سکتا ہے، اور آگے مسئلہ شو ہو سکتا ہے۔ ابھی جو ہم سے کچھ خبریں وہاں سے آ رہی ہے کہ کرپشن ایک بڑے مقدار پر ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہوتا ہے نا، وہ یا تو جس طریقے سے ہوتا ہے اس میں جو سے مکملی طور پر ایک اپنے آپ کو کور کیا جاتا ہے، ایسے کرپشن یہ لوگ کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ نہ چلے یا کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے کرپشن کے حوالے سے۔ لیکن کرپشن تو اور ہے، مسلسلی طور پر کرپشن جو ہے وہ لے رہے، اور کرپشن لگاتار ہو رہا ہے۔ ایک اور خبر جو آئی ہے وہ ہے ایک سوسائٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے کرپشن کیے، ایک بندے نے جس کا نام ہے اقبال سنگیرا، اس نے اسے NOC کا ایک سوسائٹی کا نام ہے، اس کے حوالے سے ان لوگوں نے ایک بہت بڑا کرپشن کیا ہے۔ کرپشن کیا کیا کہ مطلب سوسائٹی میں لوگوں نے جو سے مختلف بنگلے وغیرہ خریدے تھے، مختلف گلیاں تھی، مختلف گاڑی تھے، بہت بڑا ایک پروٹوکول تھا، ایک سسٹم تھا۔ سوسائٹی کے مالک تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے خلاف جو سے ایک FIR کٹوایا ہے۔ FIR کٹوانے کا مقصد یہ تھا کہ کرپشن جو اس نے اتنا کیا، اتنا جو مطلب ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا کرپشن ہوا ہے، تاکہ اس کو ہم پکڑ لیں۔ پکڑنے سے مراد یہ تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کیپچر کیا، جب اریسٹ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں پوری صرف اقبال سنگیرا نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک پوری بڑی چین ہے، یعنی ایک پوری بڑی ٹیم رکھی ہوئی ہے اس میں۔ وہ کرپشن جو ان سے ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی فائدہ ہے، لازم بات ہے، ان کو بھی پیسہ ملتا ہے، ان کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ اگر ان کو جہاں فائدہ نہیں ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر گھی نہیں نکلتے تو پہلے سیدھے ہاتھ سے، پہلے سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کرو، اگر سیدھی سے نہیں نکلتے تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کر کے نکالے۔ تو اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا تو پھر وہ انگلی ٹیڑھا کر کے گھی نکالتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کو فائدہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کچھ اس بات پہ وہ اگر اتنا بڑا ایشو نہیں بنایا۔ اگر ہوتا ان کو مطلب الیکشن کرپشن کے حوالے سے اگر ان کو ہوتا نا کہ ہمیں جو ان سے کرپشن کے حوالے سے اگر یہ آواز اٹھاتے، تو آج جو پاکستان میں ابھی جو چل رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گندم کا اور جو چینی کا، اس میں سب سے بڑا اسکینڈل جو ہے، اس میں سب سے بڑا کرپشن ہو رہا ہے، سب سے بہت بڑا کرپشن جو ہے وہ اسکینڈل جو ہے چینی کے اور گندم کے لوگ کر رہے ہیں، مطلب اس کے اندر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں وہ کرپشن نہیں ہے کیا؟ کہ اس نے سب سے بڑا کرپشن تو اسی میں ہو رہا ہے نا، کہ اس کے بعد آپ سے آواز بولو نہیں ہوگا۔ پھر دوسری خبر یہ آئی ہے کہ محسن نقوی صاحب ان سے وہ وزیر اعظم بننے کی توقعات کے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے۔
تو اتنی آسانی سے تو نہیں آ سکتے، اگر آئے گا بھی تو پہلے تو ہم سے اسٹیبلشمنٹ کی کچھ باتوں کو منظور کرنا پڑے گا، دین وہ آ سکتے ہیں، کیونکہ انقلاب جو آئے گا نا وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا۔ اگر محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بنتے اور آتے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتے تو پہلے جو تھے تمام باتیں ان کو امپلیمنٹ کرنی پڑے گی، دین یہ پروسیس اس طریقے سے چلائے جاتے ہیں کہ مطلب نیچرلی طور پر، تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ پرائم منسٹر کیسے بنے اور کیوں آئے اور کیا وجوہات تھے۔ تو یہ جو ان سے توقعات کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہوگا وہ محسن نقوی صاحب ہوں گے، لیکن دیکھیں کیا ہوتے آگے کیا ہوتے۔ اس کے علاوہ جو ان سے دوسری خبر یہ آئی ہے کہ ملک ریاض ان سے انہوں نے ایک بہت بڑے پیمانے پر کریکشن کیا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اور ملک ریاض کے بیچ جو کونورسیشن چل رہی ہے نا، وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ فورس کر رہے ہیں ملک ریاض کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ عمران خان کے خلاف جو ان سے ایک گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے وہ ملک ریاض کے کزن کو، یعنی ملک ریاض کے رشتہ دار کو اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے لیے جو سے ایک بہت بڑے پیمانے پر ان کے پاس پیسہ ہے، تاکہ ہم ان کو پکڑیں گے تو ملک ریاض جو سے وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے۔ عمران خان کے خلاف گواہی سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کی جب حکومت تھی، عمران خان نے ان سے ڈیل وغیرہ کیے تھے، پیسے وغیرہ لیے تھے، کریکشن وغیرہ کے حوالے سے معلومات لینا چاہ رہے، لیکن ملک ریاض نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ عمران خان سے میری کوئی اسپیسیفک ڈیل نہیں تھی، نہ ان سے میری کوئی بات چیت ہوئی، نہ ان سے میری کوئی کریکشن کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی تھی، نہ انہوں نے کریکشن کیا ہمارے سے۔ تو یہ تمام باتیں نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کو زور دے رہے ملک ریاض کو، تاکہ آپ کو ہم زور دے رہے تاکہ آپ ہماروں کو بتا رہے کہ واقعی میں عمران خان نے کرپشن کیا تھا نہیں، لیکن اس نے جو ان سے ملک ریاض نے اس بات سے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، نہ میں اس بات کو جانتا ہوں، نہ مجھے اس بات کا علم ہے۔ تو اس پہ جو ان سے اسٹیبلشمنٹ نے یو ایس کی گورنمنٹ کو ملک ریاض کے ہینڈ اوور کروا دیا کہ آپ اس کو پکڑ لیں اور آپ اسے تشویش وغیرہ کر لیں، تاکہ یہ عمران خان کے خلاف گواہی دے رہے، تاکہ عمران خان کے اوپر ایک دوسرا کیس بھی آ جائے۔ ایسے کیس تو بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے کہ عمران خان کے پتی ایک اور کیس بھی آ جائے، تاکہ اس نے کرپشن اس کے اوپر ظاہر ہو جائے، کیونکہ کرپشن ظاہر نہیں ہو رہا ہے، وہ مکملی طور پر یہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن کرپشن ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ تو ابھی ان لوگوں نے یہ کیل بنایا اسٹیبلشمنٹ نے، تاکہ ہم اس کو ہینڈ اوور کروا دیں یو ایس اے کے گورنمنٹ کے حوالے سے، تاکہ اس سے وہ ان سے وہ پوچھ تاچھ کرے اور تاکہ وہ بتا دے۔ تو جو ابھی ان کا ریسنٹلی جو رشتہ دار اغوا ہوا ہے نا، ان کا ڈائریکٹلی کوئی ملک ریاض سے رابطہ نہیں ہے، کیوں ان کا کوئی اس سے رابطہ نہیں ہے، اور گورنمنٹ کے لوگ بتا رہے جو خبریں آئی ہے، ان خبروں کے مطابق جو سے ملک ریاض نے کافی زور لگائے تاکہ ہم اس کو چھوڑا دیں، تاکہ جس نے اس کو اغوا کیے تاکہ اس کو ہم ریلیز کر لیں، تاکہ اس کو ہم وہ کر لیں، رہائی اس کا کر لیں اور یہ چھوڑ جائے۔ لیکن ابھی تک ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کیونکہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم ملک ریاض سے یہ بات چیت نکلوا رہے۔ تو ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے آگے، جن لوگوں نے یہ فیصلے وغیرہ کیے ہیں۔ ابھی اس میں ریحانہ اور یاسمین راشد نے جو سے ٹویٹ چلائی ہے، کیونکہ پچھلے دن جو تھے اگر آپ کو یاد ہے سوشل میڈیا پہ ایک وائرل تصویر ہوئی تھی خواجہ آصف کی اور نواز شریف کے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی تھی، تو میٹنگ کے دوران لوگوں نے یہ خبریں چلائی تھی کہ یہ دونوں فراڈی ہے، یہ دونوں دھوکے باز ہے، ان لوگوں نے بڑے دھوکے کیے، کیونکہ ریحانہ راشد جو ان سے اس بات پہ ناراض ہے کہ میں نے 60,000 ووٹوں سے جو سے اپنی سین کی تھی، اور اس کے علاوہ جو ان سے مجھے حق نہیں ملا، اور آصف خواجہ نے اس بات پہ خوش ہے کہ اس کو حق نہیں ملا۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اب یہ ٹویٹ یہاں لگائیں گے، آپ یہ ٹویٹ پڑھ لینا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی لاٹھی جو ان سے وہ بے آواز ہے، کہ مطلب کسی ٹائم بھی اس کے اوپر لگ سکتی ہے، انہیں بڑی شکایت کی ہے، وہ شکایت ہم یہاں درج کریں گے، آپ دیکھ لینا۔ تو انہوں نے یہ خبر چلائی تھی، کیونکہ انہوں نے جو ان سے انہوں نے خبر چلائی ہے ریحانہ ادار نے اور یاسمین راشد نے یہ خبر چلائی ہے کہ ہمارے ساتھ مکمل طور پر یہ دونوں بندے زیادتی کر رہے ہیں، ہم دونوں ایک خواتین ہیں، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو مطلب ووٹیں وغیرہ تھی وہ ان کو دی نہیں گئی تھی، ایک تو نواز شریف نے لے لیا تھا اور ایک مجھے خواجہ آصف نے لے لیا تھا، اس کے والے سے جو ہے سوشل میڈیا پر ایک بڑی خبر چل رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مطلب ریحانہ ڈاد ان سے وہ آصف خواجہ سے اپنا بدلہ لے، اور لے رہی ہے، کوشش لگی ہوئی ہے، اور عدالتوں میں جو سے فیصلے ہو رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ مطلب اس پہ کچھ نہ کچھ تحقیق ہو سکتی ہے، اور کچھ نہ کچھ انویسٹیگیشن ہو کے یہ بات باہر آئے، کیونکہ انہوں نے جو ہے کافی جدوجہد کی، کافی کوشش ہی کی اپنی ووٹوں کے لیے، اس کے باوجود اگر نواز شریف اور خواجہ آصف جو سے اس کے مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں، مطلب ان کو اپنے رائٹس نہیں دیتے، تو ڈیفینیٹلی آواز تو اٹھائیں گے نا اپنے لیے۔ تو اسی وجہ سے جو سے یہ خبر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو سے آذربائیجان کا اور آرمینیا کا ایک آپس میں ایک تنازع تھا، ایک جھگڑا چل رہا تھا، تقریباً اس مسئلے کو 4 سال ہو گئے، یہ مسئلہ حل ہوا ہے،
یہ مسئلہ مکملی طور پر حل ہو چکا ہے، لیکن اس میں جو ہے پھر بھی لوگوں کے تنازعات تھے، کیونکہ آذربائیجان کا ایک اپنا علاقہ ہے، باغ کے نام سے کہا جاتا ہے اس کو، ایک اپنا علاقہ ہے وہ، تو اس لوگوں نے آرمینیا سے لے لیا، لیکن آرمینیا سے لینے سے مراد یہ تھا کہ وہ لے چکے ہیں، لیکن اس میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر اس میں بارڈر کے حوالے سے کچھ ٹینشن تھے کہ انہیں بارڈر پہ کراس ہونا یا آنا جانا یہ تو اسے بند تھے، پھر اس میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور اس نے یہ مسئلے کو حل کروایا ہے۔ تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے جو ہے مکملی طور پر ایک پیسفل انعام دیا جائے، کیونکہ وہ جا رہے کہ میں ایک امن قائم کرنے والا بندہ ہوں، تو مجھے جو ہے ایک انعام دیا جائے تاکہ ہم انعام کو وصول کرتے ہیں۔ کبھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کے پیچھے لگا، پاکستان نے خود بھی کہا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ایک انعام دیا جائے پیس کا، تاکہ امن قائم کرتے، جیسے مطلب انڈیا اور پاکستان کا جھگڑا تھا اس دوران اس نے امن قائم کیا، سیز فائر کیا، اور آرمینیا کا اور آذربائیجان کا جو مسئلہ تھا، مطلب 4 سال ہو گئے اس مسئلے کو، لیکن انہوں نے مسئلہ حل کیا تھا، ابھی جو ہے ان لوگوں نے مسئلہ حل کیا تھا، بارڈر کے حوالے سے کچھ ٹینشن تھے، کچھ وہ تھے، مشکلات تھے لوگوں کو، تو وہ بھی ان لوگوں نے حل کروائے۔ اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہمارے جو سے آرمی چیف صاحب ہے، جو فیلڈ مارشل، وہ پھر گئے ہوئے امریکہ کے دورے پر، وہ وہاں پر دورہ کر ان کے کیا توقعات ہے، کیا کرنا چاہ رہے، مختلف دوروں کر رہے، اور بار بار وہاں جانے کے، اس سے پہلے بھی دورہ کیا تھا، یہ دورہ بھی کیا تھا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دورے کا کیا مقصد تھا، کیوں کیا اور کیا وجوہات۔ تو آج کے لیے کافی، واقع و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔